السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عید، ساون اور تم۔ ناول کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سلیب شاخ پہ رقصاں ہیں گلاب دیکھے ہیں، شرار حسن میں چلتے شباب دیکھے ہیں، ہماری سوچ پہ کوئی نہ ہو سکا حاوی کہ ہم نے صرف تمہارے ہی خواب دیکھے ہیں۔ دھیرے سے اس نے اپنے کمرے کے دریچے کے پردے کھینچ دیے۔ سامنے بل کھاتی نہر دھیرے دھیرے بہتی جانے کہاں تک چلی گئی۔ اس کے کنارے کنارے لگے درختوں کا سلسلہ دور تک نہر کے ساتھ چلا گیا۔ بوکلیٹ، ہار سنگھار، سیب، انار اور جانے کس کس چیز کے درخت تھے جو دن کے اجالوں میں سر اٹھائے ہواؤں سے کھیلتے بہت خوبصورت لگتے تھے، مگر اس وقت اندھیرے میں سر جھکائے انہی سوچوں میں گم تھے، یا پھر رات کے ساتھ ہی سو گئے تھے۔ سڑک پر ٹریفک کم تھی، آج بارش بھی تو زور سے ہوئی تھی، تاہم اس وقت موسم صاف تھا۔ بارش کا سلسلہ مغرب تک چلا تھا۔ تبھی ایک شخص دور سے آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ اس کا کتا تھا جس کی زنجیر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ شاید چہل قدمی کرنے نکلا تھا۔ ایک نگاہ نہر پر ڈالی، رباب دھیرے سے پیچھے ہٹ گئی۔ مانوس اجنبی قریب آ رہا تھا۔ چلغوزے، مونگ پھلی، اخروٹ، بادام، ڈرائی فروٹ کی بوریاں ختم کر کے تمہارا دل نہیں بھرا بدذوق لڑکی؟ ارباب نے آمنہ کے کمرے میں آ کر کہا۔ وہ سخت بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل باہر گھومنے کو چاہ رہا تھا اور آمنہ بستر بند ہو کر ڈرائی فروٹ، ٹی وی اور میوزک کے ساتھ ساتھ میگزین سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یار آرام سے گھر بیٹھو، سردی کس قدر ہے، کیا ملے گا باہر جا کر؟ ہائے رے سردی، ہائے رے سردی، سارے بدن میں برف سی بھر دی، آمنہ نے کہا اور کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ رباب گھور سکتی تھی سو گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایسا ابر آلود موسم، بارش کی تن من سبک ہوائیں، بھیگی بھیگی گھاس اور دھلے ہوئے سبزہ زار، یہ تو یہاں آرام کرنے آئی ہے۔ چلو فردا ذرا ایک راؤنڈ لگا کر آئیں، اسکواش کمپلیکس تک۔ باہر آ کر جمائیاں لیتی بور ہوتی فردا کو دیکھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سر اٹھا کر پوچھا۔ انہیں بتایا ہے، چلتے چلتے بتا دیتے ہیں۔ اسکارف ٹھیک کر کے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ چلو۔ وہ اخبار پھینک کر کھڑی ہوئی اور فردا اپنی امی کو بتا کر باہر آ گئی۔ کہاں چلیں؟ فردا نے سینے پر ہاتھ لپیٹ کر کہا۔ ارباب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ ٹھیک ٹھاک سردی تھی، ارد گرد بنے خوبصورت بنگلوں کے لان میں خاموشی دم سادے تھی۔ بس نہر کے کنارے کنارے چلیں گے، لائبریری تک، اس کے بعد جہانگیر خان کی کھیل گاہ دیکھیں گے، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس۔ فردا اس کا جواب سن کر جھٹکا کھا کر رکی۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ نہر پچھلی طرف ہے اور ہمارا گھر اس روڈ کے آخری سرے پر۔ میرا منجمد ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، بس تم ادھر ادھر منہ مار کر شوق پورا کر لو۔ فردا بے نیازی سے کہتی لب بھینچ کر ہنسی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں جاتی تو مت جاؤ، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ وہ پاؤں پٹک کر آگے بڑھی۔ ارے رے، سردی بہت ہے، اگر بارش شروع ہو گئی تو؟ فردا اس کے پیچھے بھاگی۔ تو یہ سائبان گہرے درخت شیڈز کس لیے ہیں؟ میرے لیے۔ فردا شرارت سے ہنسی۔ تم تو نہر میں چھلانگ لگا کر بچ جاؤ گی۔ رباب نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اس کا انداز دیکھ کر ہنس دی۔ چلو میں تمہیں لائبریری کا چکر لگوا دیتی ہوں۔ کیا یاد کرو گی؟ ویسے بھی ابھی بارش کا امکان نہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ فردا کے نکاح میں شرکت کے لیے یہ لوگ کراچی سے آئے تھے۔ اس وقت رباب کا دل نہر کے کنارے بیٹھ کر اس کے پانی میں پاؤں ڈال کر اس کی ٹھنڈک کو وجود میں اتارنے کو چاہ رہا تھا۔ اسے یہ منظر بہت متاثر کرتے تھے۔ کراچی میں نہر کا تصور کہاں، وہاں تو ندیاں بہتی تھیں، گندی، غلیظ اور بدبودار، یا پھر اپنے دریچوں سے نظر آتی پھلیاں پر جا کر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر جھک کر پانیوں میں نظر آتے درختوں کو دیکھے، ان کی خاموشی، خفگی اور ناراضگی کو محسوس کرے، نہر کے سینے پر ڈھولتے خشک سبز پتوں کی سبک رفتاری دیکھے۔ سنو، لائبریری آنے والی ہے، مگر اس سے پہلے نہر کا کنارہ ہے، اور نہر دیکھ کر تم پاگل مت ہو جانا یار، وہاں کا سمندر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رباب نے اسے گھورا۔ فردا معصومیت سے اسے گھور کر سامنے دیکھنے لگی۔ رباب ہنس دی۔ دراصل فردا، کراچی میں سب کچھ ہے، مگر افراتفری کے ساتھ ہر جگہ انسانوں کا ہجوم ہے۔ وہاں کی خوبصورتی میں مصنوعی پن ہے، سمندر اپنی نیچرل حالت میں ہے، مگر باقی، اور تم ٹھہری پرسکون اور قانون پسند شہری۔ سرخ اینٹوں کی فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بے اختیار ہی اس کے دل میں خواہش ابھری کہ ننگے پیر چلے، مگر فردا کو دیکھا۔ یہ اس کی حماقت سمجھے گی۔ اس خواہش کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا دیا۔ موڑ مڑتے ہی سامنے نہر نظر آنے لگی۔ آؤ اس کے کنارے کنارے چلیں۔ جی نہیں، اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے کنارے کنارے جا کر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں ابھی نہیں جانا۔ ہیں؟ حیرت سے فردا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ ابھی ایسی کون سی جگہ ہے وہ؟ یار سمجھا کرو، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ تم خود جاؤ گی تو دیکھ لینا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تمہاری سسرال ہے وہاں۔ رباب ہنسی۔ نہیں۔ پھر ندیم کا آفس ہے؟ نہیں۔ پھر ڈیٹ نگر ہوگی؟
رباب جھلا گئی۔ نہیں، بھاڑ میں جاؤ، بتاؤ کس طرف جانا ہے؟ وہ ناراض ہو گئی۔ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گی نا، جب تم جا نہیں سکتی تو کیسے لے کر جاؤ گی؟ دماغی حالت پر شک گزرا۔ جب جاؤں گی تو لے جاؤں گی۔ اس کی ہنسی گہری ہوئی۔ اوف، اتنا سسپینس۔ رباب نے گہری سانس لی۔ پاگل خانہ ہوگا، اس کے ہمراہ چلتے ہوئے قیاس کیا۔ نہ ہی فردہ نہیں۔ رباب زج ہو گئی۔ وہاں نہ، وہاں نہ، ہکلاتے ہوئے اس کی جانب جھکی۔ وہ رہی لائبریری۔ وہ زور سے چیخی۔ کان کے پاس رباب اچھل ہی تو پڑی۔ فردہ، اس کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ نکاح کے بعد تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا کریں جی، اس نے ہتھیلیاں مسلی۔ نکاح چیز ہی ایسی ہے۔ رباب اسے دیکھ کر سامنے نظر آتی لائبریری کی سفید عمارت کو دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے شاید چرچ تھا۔ اس چرچ پر نصب سلیب کی آخری حد نظر آ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ لوگ لائبریری کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حد نگاہ تک پھیلا ہوا سبزہ زار، قطاروں پر لگے سفیدے، چیڑ اور بروکلیٹس کے درخت، درمیان میں کٹائی کر کے گول محرابی کیاریاں بنا کر اس میں مختلف موسموں کے پھول لگائے گئے تھے۔ تاہم اس موسم میں دھلا دھلا سبزہ اور حسین لگ رہا تھا۔ ہائے! فردہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں اپنا کارڈ تو بھول آئی۔ کوئی بات نہیں، رباب نے اپنے قدم نہیں روکے۔ نیا بنوا لیتے ہیں۔ مگر تم تو چلی جاؤ گی۔ تو کیا ہوا، تم تو ادھر ہی رہو گی؟ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہائے! فردہ کے قدم رک گئے۔ اللہ نہ کرے! ہیں؟ رباب حیرت سے رکی۔ کیا ہوا؟ میں کیوں رہوں گی یہاں؟ مجھے ندیم کے گھر جانا ہے۔ بچوں کی طرح تنکی آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اف! رباب نے قدم آگے بڑھائے۔ کتنا شوق ہے تمہیں شادی کا؟ کیا کروں؟ چلتے چلتے بازو پکڑا۔ اب وہ لوگ لائبریری ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ فردہ اس کا بازو تھام کر اس کی جانب جھکی۔ یہ عمر ہی ایسی ہے اور جب نکاح ہو جائے تو دل کہاں لگتا ہے؟ رباب نے گھورا اور فردہ ہنستے ہوئے بازو تھام کر اسے لائبریری کے مختلف حصے دکھانے لگی۔ اور سوئے اتفاق کہ اس روز لائبریرین نہیں آیا تھا اور ان کا کارڈ نہیں بن سکا۔ کتابوں، رسالوں، میگزین کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر نکلے یہ لوگ باہر ہلکی ہلکی پھوار جاری تھی۔ موسم کے حسن میں اور اضافہ ہو رہا تھا۔ نہر کے کنارے ٹہلنے، واک کرنے کے خیال کو آئندہ پر موقوف کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ واپس آنے لگی۔ ارے! یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ نہر کے اس موڑ پر کیا ہے؟ رباب کو یاد آیا۔ ادھر؟ رباب کی بات پر فردہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ رباب کو اس کی دماغی حالت پر شک گزرا۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ مرو تم! رباب آگے بڑھ گئی۔ فردہ پیچھے بھاگی۔ بتاؤں گی تمہیں، دکھا دوں گی۔ مسلسل ہنسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ انگلی دانتوں میں دبائی۔ بل کھا کر گھومی۔ رباب صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ دفع ہو تم! اندھا کنواں ہوگا وہاں۔ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ نہیں! ہنستے ہوئے فردہ پیچھے بھاگی۔ پھر؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ 5 سوالوں میں بوجھ لو۔ فردہ دانت پیس کر اسے دیکھا اور پلٹ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ فردہ باتیں کرتی ہوئی پیچھے آتی رہی۔ گھر میں نانو جان اسے تلاش کروا رہی تھی۔ دیکھو تو رباب کدھر گئی ہے؟ اتنی دیر ہو گئی۔ ایک تو اسے سیر کا بہت شوق ہے۔ موسم ذرا سا برسا نہیں، یہ نکلی گھومنے۔ وہ ممانی سے کہہ رہی تھی۔ یہ لیں دادو، آپ کی نواسی لے آئی ہوں۔ سر سلامت، ورنہ یہ تو نہر میں تیرنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہاں پر سمندر تو نہر سے بہت بڑا ہے۔ پھر یہ نہر کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہی تھی؟ فردہ معصومیت سے کہتی دادو کے پہلو میں بیٹھی۔ رباب ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج کی واک میں فردہ نے اسے زج کر دیا تھا۔ خواہ مخواہ اور اس وقت کی بات، یہ تو ہے ہی پانی کی دیوانی۔ انہوں نے محبت سے نواسی کو دیکھا۔ مہینے میں ایک بار سمندر پر ضرور جاتی ہے اور اگر کوئی نہیں ملتا تو مجھے ہی گھسیٹ لے جاتی ہے۔ اوہ! زیادتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے کسی چیز کی۔ فردہ شرارت سے باز نہ آئی۔ نانو، کل آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ واک پر اتنی خوبصورت نہر کہ بس کیا بتاؤں۔ وہاں کناروں پر زرد، پرپل اور اورنج کلر کے کچھ جنگلی پھول میں نے دیکھے ہیں۔ کل آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ چلو کھانا کھاؤ، بھوک لگ رہی ہوگی۔ محبت سے انہوں نے دیکھا۔ ارے کھانا پک گیا۔ آمنہ فل گرم کپڑوں میں اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ ڈبل سویٹر، اونی ٹوپی، موزے پہنے وہ سردی کے ساتھ خود بھی سرد ہو رہی تھی۔ مزہ آیا؟ بہت، اس نے زیادہ چڑھ کر کہا۔ اور فردہ جانے کیا سوچ کر زیر لب ہنس رہی تھی۔ رباب وہاں سے اٹھ گئی۔ بہو، یہاں کوئی رشتہ دیکھنا رباب کے لیے۔ نویرہ بانو نے قریب بیٹھی سبزی بناتی بڑی بہو کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ آسماء نے چونک کر انہیں دیکھا۔ رباب کا رشتہ؟ ہاں۔ انہوں نے نظریں چرا لی اور پھلیاں اٹھا کر بنانے لگی۔ مگر اماں جان وہ تو… آسماء نے بغور ساس کا چہرہ دیکھا۔ ان کا سر جھک گیا۔ چھپانے کا فائدہ کیا تھا؟ اور ایسی باتیں چھپتی ہیں کیا؟ سعدیہ نے کامران کے کہنے پر یہ رشتہ ختم کر دیا۔ کامران آفس کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور فراز؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ رباب بطور کزن تو ٹھیک ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ شادی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ انہوں نے بہو کو دیکھتے ہوئے نظریں چرا لی۔ خوبصورت لڑکی؟ ہیں؟ خوبصورت لڑکی؟ چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا خرابی ہے رباب میں؟ کس بات کی کمی ہے؟
اس میں سگر سلیقہ مند کتنی کشش ہے اس کے اندر۔ آسماں کا انداز پرجوش ہو گیا۔ نویرہ بانو سر اٹھا کر بہو کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آس امید کے جگنو جلنے لگے۔ کیا یہ اپنے آذر کے لیے رباب کا رشتہ لے لے گی؟ مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آذر یا عدیل میں سے کسی کے لیے لے لیتی، مگر اب تو ان کی بات پکی ہو چکی ہے۔ یقین کے جگنوں پر پھیلا کر رخت سفر باندھنے لگے۔ جذبات پر اوس پڑنے لگی۔ رباب کی قسمت۔ لیکن آپ فکر مت کریں اور چند ماہ میرے پاس رہیں۔ میں رباب کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کروا دوں گی۔ دیکھیے گا کہ کتنی اچھی جگہ اس کا رشتہ ہوگا۔ دھیرے سے ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آسماں کو اپنے جھوٹ پر ندامت سی ہوئی۔ رباب قبول صورت یتیم غریب جو نانی کے در پر پل کر جوان ہوئی۔ بھلا آج کل بے فائدہ بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ پیروں والی لڑکی کس طرح کوئی لے جا سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ اور آسماں بیگم اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ دھیرے سے اس نے اپنے دریچے کے پردے ہٹائے تو سامنے بڑا خوبصورت منظر تھا۔ موسم بے حد ابر آلود ہو رہا تھا، بالکل یوں کہ ابھی زمین کے حد کو چھو لیں گے۔ دھیرے سے دریچے کی بائیں دیوار سے ٹیک لگا لی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ آگے بل کھاتی ہوئی نہر دور تک چلی گئی تھی۔ دل میں اس نہر کے کنارے کنارے چلنے کی امنگ اٹھی۔ کراچی میں بھلا ایسا موسم کہاں، ایسی خوبصورتی، ایسا تسلسل بارشوں کا، ایسا خمار۔ نہر کے کنارے لوگ آ جا رہے تھے۔ منچلے لڑکے اچھل کر ٹہنی توڑتے، پتے گراتے، آپس میں چہلیں کرتے جا رہے تھے۔ ایک سایہ سا اس کے اندر گیا۔ کاش ایسا سکون اس کے دل میں بھی ہوتا۔ بوجھل سا لمحہ اس کے وجود میں اترنے لگا۔ نہیں، اس کی ہمزاد نے اس کے وجود میں ہنکارا بھرا تو اس نے بے اختیار سر جھکا کر دل کے تخت پر براجمان ہم سر کو دیکھا۔ نہیں رباب، دھیرے سے سر ہلایا۔ خود ترسی نہیں، کم تری نہیں، کم نصیبی کا احساس نہیں کرنا۔ جواں ہمت لوگ ہی زندگی کی تلخیوں کا، پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور کیا عہد کیا تھا تم نے؟ سرزنش بھرا انداز تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تبھی سرد ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا تو چونک گئی۔ اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ بارش کی بوندوں نے سردی کا احساس بڑھا دیا تھا اور بارش کی بوندیں نہر کی ساکت سطح پر لہریں اور دائرے بنا رہی تھیں۔ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فٹ پاتھ بھیگ گیا تھا۔ لوگ اب چھتریاں لے کر گزر رہے تھے۔ بے ساختہ اپنی چھتری لے کر اس ماحول و وقت کا حصہ بننے کی خواہش جاگی۔ دریچے سے ہٹ کر باہر آئی۔ لاؤنج میں نانو گرم چادر میں لپٹی ہاتھ تاپ رہی تھیں۔ آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ رباب، باہر مت نکلنا، باہر سردی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ٹھنڈ یاد آ گئی نانو کو۔ یا اللہ، وہ کاؤچ پر گر گئی۔ فردہ جانے کہاں تھی؟ آمنہ صوفے میں دھسی کسی لٹریچر میں گم تھی۔ اس سے کچھ کہنا عبث تھا۔ فردہ ادھر ادھر دیکھا مگر ساتھ ہی کل کی واک یاد آ گئی۔ فردہ نے اسے بہت زج کیا تھا۔ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی۔ نہر کے آخری موڑ پر کیا ہے؟ فردہ اتنا سسپینس کیوں پیدا کر رہی تھی؟ آنکھوں میں سوچ کا عکس اترا۔ ہیلو کزنز، کیا ہو رہا ہے؟ آذر ادھر آ گیا۔ فکشن پڑھ رہی ہوں، آمنہ نے اس پوزیشن میں جواب دیا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ مسٹری کی MC ہو رہی ہے۔ میں ان محترمہ سے پوچھ رہا ہوں۔ رباب جو ایزی ہو کر بیٹھی تھی سیدھی ہو گئی۔ یہ آمنہ نے ناک کی بنک سے اینک اونچی کی۔ عالم استغراق میں ہے۔ وہ ہنسی۔ کیوں؟ آذر نے ہنس کر اسے دیکھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ان سے ہی پوچھ لیں۔ صفحہ پلٹا۔ میں مسٹری میں گم تھی۔ نانو نے بڑی حسرت سے ساتھ ساتھ آذر اور رباب کو دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ موسم اچھا ہے، چائے کافی ہونی چاہیے۔ آپ نے سوچا اور کافی حاضر۔ فردہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی۔ مگر میرا دل چاہ رہا تھا باہر واک کی جائے۔ بارش بھی ہے، خیام کی ربائی بھی ہے، پروین شاکر کا استعارہ بھی، نوشی گیلانی کا رومانس بھی، اور اسے کافی تھما کر اس کے قریب رک کر ہنسی اور فلور کشن سنبھال لیا۔ اور اس اگر مگر کی مسٹری رباب کو الجھا کر زج کرتی تھی۔ اور آمنہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ فردہ نے مگ ہونٹوں سے لگا لیا اور آمنہ اسے پیار بھرا استعارہ سمجھ کر دوبارہ مسٹری میں غرق ہو گئی۔ کزن کہیں سیر وغیرہ کی؟ آذر نے الجھنے سے بچا لیا۔ جی بھائی، میں نے کرائی ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تک واک۔ شرارتی انداز میں ہنسی۔ فردہ تم باز نہیں آنا؟ آذر ہنسا۔ کوئی پکنک کا پروگرام بناؤ، اس موسم میں کتنا مزہ آئے گا۔ واہ پکنک! فردہ اچھل پڑی۔ رباب نے ناراضی کی وجہ سے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آذر دفتر اسے اندر سے ممانی کی آواز آئی۔ جی امی، تمہارے خالو کا فون ہے، آ کر سن لو۔ وہ اپنا مگ لے کر اٹھ گیا۔ رباب مگ کے کنارے پر ہاتھ پھیرتی جانے کیا کیا سوچتی رہ گئی۔ فون کی بیل تو بجی نہیں، پھر فون کیسا؟ ناراض ہو کزن؟ فردہ قریب کھسک آئی۔ چونک کر اسے دیکھا اور مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہم تو مہمان ہیں، ہماری کیا ناراضی؟ آئی ایم سوری یار، کل میں نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ دراصل میرا موڈ بہت اچھا ہو تو یوں ہی ذرا فری ہو جاتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا رباب ہنس دی۔ باہر چلنا ہے واک کرنے؟ موسم بے حد ظالم ہو رہا ہے، سرگوشی کی۔ مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ باہر نوشی گیلانی کا رومانس ہے، پروین کا استعارہ ہے اور کون ہے؟ فردہ کے گال دہکنے لگے۔ اور
اور آنکھیں شربتی ہو کر چمکنے لگی، اور فردا کو یہ انداز بہت اچھا لگا اور آنکھیں چمکنے لگی۔ منٹو ٹوتھ پیسٹ پھر سے 12 روپے کا ہو گیا۔ لا حول ولا قوت! رباب نے سر جھٹکا، ناراضی کے اظہار کے طور پر اٹھی اور باہر نکل کر لان میں آ گئی۔ لان کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ سنو تو، کیا ہے؟ اور رباب نے اس کے چہرے پر نگاہ کی، پھر شرارت کے موڈ میں تھی اور لب کترا، آنچل شانے سے پھسلا۔ اس موسم میں ندیم اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرنے آیا ہے۔ صبا نے اسے انکار کی کلی بنا دیا تھا۔ ندیم اس کا کزن تھا، اب شوہر بن گیا تھا۔ رباب نے گہری سانس لی، بے وقوف، سر پر چپت لگائی۔ اتنے سسپنس کی کیا ضرورت تھی؟ مسٹری میں تو مزہ ہے، تو جاؤ نا۔ نہیں، تم بھی چلو واک کے بہانے۔ دونوں گھاس پر چلنے لگی۔ رباب نے جوتے اتار دیے۔ دراصل نکاح کے بعد پہلی بارش ہے نا، اس کے بعد برف باری شروع ہو جائے گی، تو ندیم کہہ رہے تھے کہ مومانی سے پوچھ آؤ۔ رباب نے جلدی سے کہا، اس کا کیا بھروسہ کہ آگے پھر مسٹری شروع کر دے۔ ابھی آئی، اندر بھاگی، میرا اسکارف لے آنا، آواز لگائی۔ وہ اگلے پل پلٹ آئی، چلو میرا اسکارف، سر پہ دوپٹہ اوڑھ لو، ندیم کی 3 مس کال آ چکی ہے، میں نے ان سے اجازت لی۔ دادو نے کہا کہ رباب کو لے کر مت جانا، اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میں کہہ آئی کہ وہ اوپر میرے کمرے میں سو رہی ہیں۔ اپنی بات کہہ کر ہنسی اور رباب کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے آئی۔ اسے گھورنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ندیم کو نہر کے کنارے بلا لو۔ جی نہیں، وہ ادھر پارک میں ہیں۔ وہ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ پیرٹ گرین سوٹ میں سادگی سے تیار ہوئی تھی، معصوم، شرارتی اور چنچل۔ ندیم گھر آ جاتا، ضرور آ جاتا، اگر دادو نہ ہوتی اور میری 4 ماہ بعد شادی نہ ہوتی۔ اس کے رخسار گلابی ہونے لگے۔ پارک آ گیا تھا، دونوں پارک میں داخل ہو گئیں۔ کہاں ہیں؟ رباب نے سرگوشی کی۔ وہ جو براؤن پینٹ اور کریم کلر کی شرٹ میں ہے۔ دھیرے سے اشارہ کیا، اتنی دیر میں قریب پہنچ گئے۔ السلام علیکم، ادب سے سلام کیا۔ فردا کی مشرقیات دیکھنے والی تھی اور ندیم کی نگاہیں۔ رباب کے دل میں یادوں کے منظر اترنے لگے۔ ایسے ہی۔ فردا، یہ تو بہت اچھا پارک ہے، ہم یہاں پہلے کیوں نہیں آئے؟ چار جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس ٹرانس سے نکل جانا چاہتی تھی جو کسی زمانے میں اسے گھیرے رکھتا تھا، مگر یہاں قدم قدم پر یادیں اور باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے، تم ذرا ایک چکر لگا کر آؤ۔ فردا نے مسکرا کر ندیم کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ سیاہ کولہا پوری میں اس کے پاؤں دھیرے دھیرے سبز نم گھاس پر بڑھ رہے تھے۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، سورج کا نام و نشان نہ تھا۔ بادل برسنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک گہرا تھکا ہوا سانس روح کی گہرائیوں سے نکلا۔ محبت دھوکہ ہوتی ہے، فریب ہوتی ہے، اگر شرعی رشتوں کے حوالے سے نہ ہو۔ بھلا منگنی کوئی مضبوط رشتہ ہے، ورنہ کامران یہ رشتہ توڑتا؟ رباب احمد، کیا تم اتنی ناسمجھ تھی یا محبت کے کارن برباد ہوئی؟ یہ بارشوں کا موسم، یہ ابر آلود سما۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یادیں تو یادیں ہیں، اور وہ کوئی بہت مضبوط لڑکی تو نہ تھی۔ اب جو حادثہ اس پر سے گزرا ہے تو اسے مضبوط کرنا تھا خود کو۔ دھیرے سے سنگھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ آگے ٹریک پر کچھ لوگ واک کر رہے تھے، تیز تیز انگلی کے پور سے نم آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ دل بہت ڈرتا ہے بارشوں کے موسم میں، تم کو یاد کرتا ہے بارشوں کے موسم میں۔ سانس جلنے لگتی ہے خواب کی حرارت سے، وقت کم گزرتا ہے بارشوں کے موسم میں۔ ایک تھکن بے درد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رباب، اس کی ہمزاد نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شانوں پر ٹھہر گئی۔ یہاں یہ سب نہیں کرنا، زندگی کو تو تم از سر نو شروع کرنے کا عہد کر کر آئی ہو، پھر بھول کیوں جاتی ہو؟ ایسے خوابوں کے لیے زندگی برباد نہیں کرنا، یہی عہد کیا تھا نا تم نے؟ پاؤں اوپر کر کے بازوؤں سے گھٹنوں کے گرد حصار کر دیا۔ مگر یہ یادیں، موسم، یہ بادیاریاں، اس نے تو آشنا محبت کیا تھا۔ کیا میں اتنی بری تھی کہ وہ چھوڑ گیا؟ نہیں۔ ہمزاد چپکے سے شانوں پر اتری۔ ہم برے نہیں ہوتے، بعض اوقات دوسرے بدقسمت ہوتے ہیں، اور انہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی بدقسمتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تم ادھر ادھر دل کو بہلا لیتی ہو تو بہلے رہنے دیا کرو، یوں مت بکھرا کرو۔ اور وہ دھیرے سے ہنسی۔ پلٹ کر اس سمت دیکھا، فردا اور ندیم گھاس پر بیٹھے منہ گفتگو تھے۔ دھیرے سے ہنستی، مشروط اور شرعی رشتوں کی محبت۔ تبھی ایک بال زور سے آ کر اس سے ٹکرائی اور گود میں گر گئی۔ 3 بچے بھاگتے آئے۔ آنٹی بال، آنٹی ہماری۔ اس نے مسکرا کر بال ان کی جانب اچھال دی۔ تھینک یو آنٹی۔ بچے بال کے پیچھے بھاگ گئے۔ تبھی اس کی نگاہ مرکزی گیٹ کی جانب اٹھی اور ٹھہر گئی۔ وہ وہی تھا، لیدر کی جیکٹ میں، ڈوگی کی زنجیر تھامے، دھیرے دھیرے ٹریک پر چلتا ہوا، غیر محسوس انداز میں اس سے دیکھے گئی۔ فردا، لگتا ہے آمنہ کو سردی بہت لگتی ہے۔ آتش دان کے قریب بیٹھ کر ہاتھ گرم کرتے ہوئے رباب نے پوچھا۔ ہاں، یہ ریچھ کی نسل سے ہے، اسے سردی بہت لگتی ہے۔ فردا اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنسی۔ ہاں، تم تو اس نسل سے نکل کر زیبرا کی نسل میں شامل ہو گئی ہو۔ آسفا نے ندیم کے لمبے قد پر چوٹ کی۔ فردا کھلکھلا کر ہنس دی۔ رباب نے حسرت سے دونوں کو دیکھا۔ محبت بھی تھی اور جھگڑا بھی، دونوں کسی لایعنی بحث میں الجھ پڑی تھیں۔ رباب نے انہیں دیکھا، تبھی نانو جان ادھر آ گئیں۔ فردا نے جلدی سے اٹھ کر واکنگ چیئر
आतिश दान के पास कर दी। इस पर बैठी तो इन की टांगों पर कंबल डाल दिया। रुबाब घुटनों पर चेहरा रख कर दादी पोती की मोहब्बत देखे गई। फरदा ने इनके घुटनों पर सर रख दिया था। नवेरा बानो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगी। रुबाब सर घुमाकर आतिशदान की आंख को लकड़ी से छेड़ने लगी। गहरे दुख का एहसास दिल को बोझल कर रहा था। इसे जाने यहाँ कितना अरसा रहना है, अभी नानो जाने के मूड में नहीं है। मुझे यहाँ कोई जॉब कर लेनी चाहिए, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अभी जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। काश काश मैं भी अम्मी अब्बू के साथ मर गई होती। नानो कितनी परेशान है मेरी वजह से। और मुमानी आतिशदान की तपिश से चेहरा गर्म करने लगी। मुमानी इसके लिए क्या कर सकती हैं। यहाँ घर ही कितने हैं और इनके सोशल सरगर्मियाँ तो ना होने के बराबर हैं। तो बेहतर यही है कि जॉब कर ले। इस बात का जिक्र इसने फरदा से किया। फरदा तो इसकी शक्ल देखने लगी। तुम हम पर तो भारी नहीं हो रुबाब। नहीं फरदा, मैंने एमए इसलिए तो नहीं किया कि घर बैठ जाऊं। अबू इस बात को पसंद ना करेंगे। मैं मामू को मना लूंगी। ऐसा करो, आजर भाई के ऑफिस में एक जगह है, इनसे बात करो। और करीब से गुजरती आसमा चौंक गई। इन्होंने घूर कर फरदा को देखा। जितना वो आजर और अदील को इसके साय से बचाना चाहती थी, इतना ही फरदा की बच्ची नए नए मशवरे दे रही थी। सुलगते हुए इन्होंने किचन का रुख किया। अच्छी तरह से खबर लेती हूँ, बड़बड़ा कर रह गई। मगर अम्मी, इसमें बुराई क्या है। बुराई की बच्ची, ये हमदर्दी हमें महंगी पड़ सकती है। कल को आजर ने कह दिया अम्मा यतीम गरीब मिस्कीन है, रुबाब इसे बहू बना लें। देखे कितनी सुगर और सलीकामंद है, तो मैं क्या करूंगी। मुझे खाली खुली लड़की तो नहीं लानी ना, बहू लानी है भारी भरकम। जमाना देखेगा मेरी बहू को। फरदा अम्मा का मुंह देखने लगी और दरवाजे के बाहर अंदर आने की ख्वाहिश में खड़ी रुबाब दम बखुद रह गई। अम्मी, फरदा में क्या बुराई है आखिर। बुराई, अचंभे से अंदाज में कहा। इसमें अच्छाई क्या है। इस काबिल है कि इसे बहू बनाया जाए। अम्मी, वो मुझसे ज्यादा सलीकामंद, सुघड़ और घरेलू लड़की है। आजर भाई के साथ खड़ी हो तो कितना सजती है। और आप फरदा, इन्होंने झड़क दिया। मेरी शक को तकवीर देने की बात मत करो। मुझे इसे बहू नहीं बनाना। मेरा घर मेरी जागीर है, यतीम खाना नहीं। इन्होंने सफाक से अंदाज में कहा। रुबाब लड़खड़ाकर दीवार से लग गई। ये अंदाज, ये रवैया, ये लहजा, इसके कानों में सनसनाहट होने लगी। अपनों के रवैये इसे मार देंगे। वो तो वहां से बच कर आई थी। जबरदस्ती के रिश्ते, जबर के नाते इसे मंजूर न थे, तो यहाँ और जिन के दरमियान वो इतना अरसा रही है, जब इन्होंने ही इसे कबूल नहीं किया तो मैं क्यों। इन्होंने अच्छी तरह से फरदा को डपट दिया ताकि इसकी हर वक्त की पटर पटर बंद हो जाए। कुछ तो खामी होगी ना। रुबाब का दिल उछल कर हलक में आ गया और फरदा को माँ के रवैये पर अफसोस हुआ। और सुनो, मैंने यही बताया है तुम्हारी दादी को कि आजर और अदील की मंगनियां कर दी हैं, ताकि अगर इनके दिल में कोई ख्याल गलत है तो निकाल दें। तुम तशरीह करने ना बैठ जाना। और फरदा को माँ की जहनियत पर अफसोस हुआ। मैं इन्हें चलता करने की फिक्र में हूँ और तुम यहाँ पाँव मजबूत करने की राहें दिखा रही हो। मुमानी का आखिरी जुमला ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। माँ बाप मर जाएं तो दुनिया वाकई ख़त्म हो जाती है। रिश्ते वाजिबी से रह जाते हैं, महज ज़ुबानी दिखावे के और देखने के। वगरना वो दिल खोल कर रोना चाह रही थी। आंसू उमड़ उमड़ आ रहे थे, मगर किसी के सामने नहीं। लाउंज में आमना थी, कमरे में नानो, लॉन में निकल आई। बारिश सुबह से जारी थी, कभी तेज कभी हल्की। दीवार पर लटकी छतरी उतार कर खोली और बाहर निकल गई। आंसू रुखसारों पर तस्बीह के दाने थे। बाएं जानिब ढलवान उतर कर ट्रैक पर आ गई। कितना बोझ है वो इन सब पर, किस कदर खौफजदा है इसके वजूद से, कैसे अपने बेटों को बचा रही हैं इससे। आंसू बारिश बार बार रास्ते धुंधला रहे थे। एक बार दरख्त से टकरा गई। धीरे से इसने इसी दरख्त के तने से टेक लगा ली और बेआवाज रोई गई। किस कदर अर्जा था इसका वजूद। जिसे प्यार का अंदाज समझी वो रहम का जज्बा था, जिसे सच्ची मोहब्बत समझी वो तर्ज था। किस कदर हल्की थी इसकी ज़ात। धीरे से सर उठाया, बारिश ने चेहरा धो दिया। मुसलसल रोने से दिल का दर्द बह निकला, गुबार छूट गया, मंजर साफ हो गए। मिस आहट पर सर उठाया। वो शख्स पीछे से निकल के सामने आ गया। ये जगह रोने के लिए माकूल तो है, मगर फिलहाल खतरनाक है, क्योंकि सन्नाटा फैल रहा है और बारिश की शिद्दत में इजाफा हुआ चाहता है। बगौर इसका सुर्ख चेहरा देखा। संभल कर सीधी होते नाक सुर्ख हो रही थी और आंखें मतूरम। आपकी तबीयत तो ठीक है। आप कुछ पूछते पूछते रुक गया। आप रो रही हैं। हालांकि फरदा के साथ आपको हंसते हुए देखा है। ये शख्स फरदा का जानने वाला था। जी। सीधी हुई। मिस, रोना बाज़-औक़ात मसले का हल नहीं होता, मगर मसले को गंभीर कर सकता है। निगाह उठाकर अजनबी को देखा, जिसके लहजे में अपनायत थी। इसके दिल ने सिसकी ली। ये मेहरबान अपनायत वाले लहजे बड़े घाव लगाते हैं। इससे दामन चुराकर निकलने लगी। मिस, अगर आप किसी जॉब की वजह से परेशान हैं तो मेरे स्कूल में जॉब कर सकती हैं। रुबाब के कदम रुक गए। गो है तो नया, मगर तनख्वाह ज़रूर मिलेगी। शुरू में कम होगी, मगर काबिलियत, मेहनत और तवज्जो इसमें इजाफा कर देगी। बेसाख्ता ही घूम कर देखा। गुलाबी आंखें इसे घायल कर गईं। दुनिया में बहुत से चेहरे देखे थे, मगर ऐसा महकता हुआ गंदमी बारिश में धुला निखरा हुस्न नहीं देखा था। स्कूल फरदा को पता है, आइएगा। रुबाब के रुकते कदमों ने इसे बता दिया कि ये ज़रूरतमंद है।
ایک نگاہ اس پر ڈالی، آنسو رک گئے تھے اور سسکیاں تھم گئی تھی۔ بارش کا زور بڑھ سکتا تھا۔ جائیے، اسکول میں آئیے گا، میں چھوڑ دوں؟ رباب نے انکار میں سر ہلایا اور دھیرے سے ٹریک پر اتر کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ آتے ہوئے جتنی دلگیر، اداس اور مغموم تھی، جاتے ہوئے اتنی ہی ہلکی آنسوؤں نے نکاسی آپ کا راستہ شفاف کر دیا تھا، اور جاب کی آفر نے بالکل ہلکا کر دیا۔ اگر ادھر کہیں ہاسٹل کی سہولت ہوئی تو ضرور فائدہ اٹھائے گی۔ نانو کو واپس بھی جانا تھا اور اس کو بالکل وہاں نہیں جانا۔ اتنی ذلت، رسوائی اور ہتک آمیز انداز کافی تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی اکیلے اس موسم میں واک کرنے؟ چھتری اتار کر سائڈ پر رکھی اور مسکرا کر اپنے تفکر میں پریشان فردہ کو دیکھا اور آرام سے کہا، تمہاری آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ ابھی آتے ہوئے کچھ پڑ گیا تھا، مسئلیں تو سرخ ہو گئی۔ زیرک نگاہوں سے دیکھتی قریب آئی، تم روئی ہو؟ دماغ خراب ہے؟ میں کیوں روؤں گی؟ چلو اتنا اچھا موسم ہے، چائے لے کر لان میں آئیں۔ اسے بہلانے کے لیے ہاتھ تھام کر اندر بڑھ گئی۔ فردہ، ان کا فون نہیں آیا اتنے اچھے موسم میں؟ نہ آئے، لہجے میں ناراضی تھی۔ کیوں بھلا؟ تحیر سے پلٹی۔ فیصل آباد گئے ہیں۔ او ہو، ناراضی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ زیر مسکراتی اندر بڑھ گئی۔ نانو بستر پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ایک ہی نگاہ تسبیح پر ٹھہری۔ نانو اللہ سے جانے کن کن لفظوں میں اس کے نصیب کی دعا مانگتی ہیں، دامن دل لوگوں کے آگے پھیلاتی ہیں، مگر اس کا نصیب۔ ان کے قریب سے گزر کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نانو سے ناراض تھی، اس کے لیے بھر مانگ کر اسے اس کی نگاہ میں ہلکا کر دیا تھا۔ جب خدا سے امید ہے تو یقین کیوں نہیں؟ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ نانو، گھر کب چلیں گے؟ لیٹے لیٹے پوچھا۔ گھر؟ یہاں کیا ہے؟ یہ بھی تو گھر ہے میرے بیٹے کا۔ نانو، یہاں سردی بہت ہے اور آپ اتنی سردی کے عادی نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے۔ میں کون سا باہر گھومتی رہتی ہوں لڑکی؟ یہاں سے نکل آتش دان کے پاس، وہاں سے اٹھی تو ادھر۔ کیا تمہارا دل بھر گیا ہے؟ میرا دل؟ اس کا دل بھر آیا۔ میرے دل کا کیا ہے نانو؟ جہاں آپ وہاں میں۔ میرا دل آپ کے بغیر نہیں لگ سکتا کہیں بھی، دھیرے سے کہا۔ رباب عالم استغراق میں تھی۔ اپنے لیے خود بھی دعا کیا کرو، اللہ تمہارا نصیب کھولے بیٹا۔ رباب نے آنکھیں موند لیں۔ اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہر دعا کو اپنے وقت پر پورا ہونا ہوتا ہے، اس میں بندے کا جبر نہیں چلتا، خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ نیند آ رہی ہے؟ جی۔ اس نے کمبل منہ تک کھینچ لیا، دل بھیگ بھیگ جا رہا تھا۔ نانو نے گہرا سانس لیا۔ نویرا بانو تو یہاں رباب کے رشتے کے لیے آئی تھی، مگر یہاں بھی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور آج تو آسماں نے خود بھی کہہ دیا تھا، آپ نے کیا اس عمر میں ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس کو ددیال بھیج دے، وہاں تو کوئی رشتہ اس کے لیے ہوگا، ان لوگوں کی بھی یہ یتیم بھتیجی اور یتیم پوتی ہے، وہاں دے رشتہ۔ نویرا بانو کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ان کی پیاری بیٹی زینت کی نشانی تھی، کیسے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ زینت کے سسرال والے لالچی اور کینہ پرور تھے، ان کی ذات کو اعتبار نہیں تھا کسی پر۔ بعض اوقات جلد بازی میں انسان غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے اور پھر پچھتاتا رہتا ہے۔ آزردگی سے تسبیح کے دانے گرتے رہے، دھیان کہیں اور تھا۔ جب تک ان کی زندگی تھی رباب کو غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تھی، اور اپنی زندگی میں اسے اچھے گھر میں دے دینا چاہتی تھی، اور اچھے گھر۔ گہرا سانس لیا۔ خاندان میں سب نے انکار کر دیا تھا، اور باہر کے رشتے نصیبوں سے آئیں گے۔ کمبل میں چھپی نواسی پر نگاہ ڈال کر مغموم اور اداس ہو کر سر جھکا لیا۔ کتنی بڑی حماقت ہوئی ہے، نہ اسکول کا نام پوچھا، نہ اس شخص کا نام جس کا اسکول ہے۔ اب فردہ سے ذکر کیسے کرے اور وہ کیا سمجھے گی؟ ٹیرس پر بیٹھی وہ کب سے سوچوں میں گم تھی، کیا حوالہ دے اسے؟ وہ شخص جانتا ہے تو پھر فردہ بھی تو جانتی ہوگی۔ وہ چونکی، اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی۔ اگر پوچھا ہے کہ وہ کہاں ملا تو بتا دے گی۔ اماں جان، ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ اس کے قدم رک گئے، دریچے سے اندر جھانکا۔ مومانی نانو سے ہم کلام تھی۔ اچھا، کون ہے، کیسا ہے، کہاں رہتے ہیں؟ ان کا پرجوش اور پرشوق انداز رباب کا دل دکھا گیا۔ مگر لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ رنوا؟ نانو کا چمکتا چہرہ بجھ گیا۔ ایک بچہ بھی تھا، مگر پچھلے دنوں نمونیے سے مر گیا۔ بیوی بھی مر چکی ہے، اکیلا رہتا ہے اب۔ رباب کی آنکھیں جلنے لگی۔ نویرا بانو نے سر جھکا لیا۔ اب ان کی نواسی کے لیے رنوا رہ گیا تھا۔ اچھے جوان خاندانی لڑکے نہیں تھے کیا؟ ان کی نواسی اتنی بدقسمت ہے؟ لڑکا بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں گی تو پسند آئے گا۔ تسلی آمیز انداز میں ہاتھ تھام لیا، مگر تذبذب سے دیکھا۔ اماں جان، مرد کتنی بھی شادیاں کرے، کیا بگڑتا ہے اس کا؟ یہاں تو صرف وہ شادی شدہ ہے، نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ آسماں، اکیلے مرد کا کیا بھروسہ؟ پر ماں دیکھا بالا ہے، پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، انہیں اطمینان دلایا۔ مگر نویرا بانو کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا۔ رباب دل پر بوجھ لیے نیچے لان میں آ گئی۔ تو یہ ہے تمہارا نصیب؟ لان میں ٹہلنے لگی۔ ایک شادی شدہ مرد، سر سے اتارا ہوا بوجھ، اور آنکھوں کی سطح نم ہو گئی۔ تمہاری تقدیر، تمہارا نصیب۔ دھیرے سے لان کے وسط میں لگی سنگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ رباب۔ اوپر ٹیرس پر فردہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سر اٹھایا۔ تمہارا فون کراچی سے۔ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ مگر فراز بضد ہے۔ چونک کر سر اٹھایا، دل دھڑکا، شاید روٹھا مسافر لوٹ رہا ہے، مجھے اس سے بات کر لینا چاہیے۔ اٹھنے کو تھی کہ نہیں،
کی اچانک آواز پر چونکی۔ انسان کو اپنی عزت کروانا چاہیے۔ تم یتیم ضرور ہو مگر باضمیر بھی ہو، اپنی خودداری کو بلند رکھو۔ اس کی ہمزاد اس سے جڑی بیٹھی تھی۔ کہہ رہا ہے ضروری بات کرنا ہے، فون بند کر دو یا نانو کو دے دو۔ اچھا، وہ پلٹ گئی۔ اب ٹوٹا ہوا سلسلہ بحال نہیں کرنا، جو بیت گیا وہ پل اب دوبارہ اس زندگی میں نہیں آ سکتا۔ مجھے مضبوط رہنا ہے۔ دل کو سنبھالا، دل جو بوجھل، گداس اور رنجیدہ ہو رہا تھا۔ کیا فائدہ تجدید عہد کا، تجدید وفا کا، جو تکمیل سے پہلے ہی دل ہار دیا ہو۔ حالانکہ مومانی کے لفظوں نے دل تک چھیڑ ڈالا تھا۔ یار سن لیتی، فون بڑا بے چین لگ رہا تھا۔ کیا فائدہ ایسی بے چینی کا؟ سامنے بیٹھی مشورہ دیتی فرات کو دکھا۔ ویسے بھی لڑکی کی آدھی زندگی لڑکے کے ساتھ اور آدھی زندگی لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ فردہ فراز اگر آ بھی جاتے ہیں، گھر والوں کو منا بھی لیتے ہیں، تو مجھے ان کی ناپسندیدگی کا علم ہے اور میں دے کیا سکتی ہوں انہیں؟ خالی دامن، خالی دل، بنا جہیز کے کون بہو بنائے گا؟ یہ تو خاندان کی بات ہے، غیروں کا تو کیا ہی کہنا۔ رباب نے واجگاف انداز میں کہا، اور فردہ اس کسیلی اور کڑوی تلخ سچائی کو سنتی دیکھتی رہ گئی۔ ویسے بھی انسان کو کچھ فیصلے زندگی میں خود کر لینے چاہئیں۔ میں کب تک نانو پر بوجھ بنی رہوں گی اور وہ میرے اخراجات کے لیے ادھر ادھر دیکھتی رہیں گی؟ میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری ایم ڈی کی ڈگری کسی کام تو آ سکتی ہے۔ گھر بیٹھ کر میں کیا کر رہی ہوں؟ دبیر سنجیدگی سے دھیرے دھیرے کہا، یہ تمہارا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں بھی لڑکیوں کی جاب کے حق میں ہوں۔ اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے لیے میں تمہیں سارم بھائی سے ملواتی ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ انہوں نے ابھی 2 سال پہلے اپنا اسکول کھولا ہے، ٹیچرز کی ضرورت رہتی ہے انہیں۔ فردہ کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کا مسئلہ بغیر کہے حل ہو گیا۔ تشکر سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فردہ؟ آسمہ بیگم نے جب سے سنا ہے انہیں پتنگے لگے ہوئے تھے کہ رباب سارم کے اسکول میں جاب کے لیے جا رہی ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سے فردہ کی خبر لے لی، جو نئی نئی راہ دکھا رہی تھی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ جلد از جلد وہ یہاں سے جائے اور تم اسے یہاں رہنے کے لیے اس کے پاؤں مضبوط کر رہی ہو۔ احمق لڑکی، کل کو کہو گی اسے بھاوچ بنانا ہے تو پھر آذر کہے گا کہ مجھے اس سے شادی کرنا ہے۔ امی، فردہ نے تعصب سے دیکھا، وہ ایسی نہیں ہے امی، کتنی اچھی ہے، آپ لوگ اس کے اپنے ہیں اور اتنی غیروں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ بھلا یہ ہوتی ہے اپنائیت؟ فردہ، محبت اپنی جگہ، خیال و دھیان رکھ رہے ہیں اس کا، مگر دستور زمانہ اپنی جگہ۔ ان کا لہجہ انتہائی خود غرضانہ تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر تنخواہ اچھی ہوئی تو یہاں ہاسٹل میں رہ لے گی دادو کے جانے کے بعد۔ آسمہ بیگم کو آگ لگ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، خاندان والے کیا کہیں گے؟ بند کرو یہ ناٹک بازی ساری۔ کوئی نوکری شوکری نہیں کرنا، اماں کو ادھر رکھ کر اسے چلتا کرنے کی کرتی ہوں۔ امی، ہم نے سارم سے بات کر لی ہے، کل انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ سنو، ایک دم سے انہیں کچھ یاد آیا، تمہاری دادی کے مزاج بہت اونچے ہیں۔ میں نے سارم کے رشتے کے لیے بات کی تھی، جواب میں شادی شدہ کا سن کر چپ لگ گئی اور اب تک لگی ہوئی ہے۔ فردہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ لڑکا زیادہ عمر کا ہوگا، اکیلا رہتا ہے، کردار کا کیسا ہوگا؟ رباب کو بھی تو دیکھیں، وہ کہاں کی حور پری ہے، قبول صورت کو اسی طرح کے رشتے ملتے ہیں۔ مسلسل دل جلے انداز میں بول رہی تھی۔ ماں کی دل شکن باتیں اسے ہرٹ کر رہی تھی۔ اس کی ماں تو بہت نرم مزاج اور مہمان نواز، محبت کرنے والی خاتون تھی۔ یہ کہاں سے ان کے اندر کینہ پروری آ گئی؟ میں تمہارے ابو سے کہتی ہوں کہ اماں سے بات کریں اس رشتے کے لیے۔ رباب کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں آ سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خاندان میں ہی کہیں کھپ جاتی۔ امی، کچھ احساس کریں، مومانی ہیں اس کی آپ۔ ہاں، اسی لیے تو احساس کر رہی ہوں، ورنہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہے گی۔ آپ جو مرضی کریں، کل انٹرویو ہے، جب تک یہاں رہ رہی ہے اسکول میں جاب کرنے دیں، اس کے بعد دونوں صورتوں میں جاب تو چھوڑنا پڑے گی۔ دونوں صورتیں؟ تعجب سے دیکھا۔ ہاں، سارم بھائی سے رشتہ طے ہو جانے یا واپس چلی جائے۔ ہاں ہاں، ان کا انداز سوچنے والا ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کی صورت میں نیکی تو ملے گی۔ نیکی؟ فردہ نے جاتے جاتے ماں کو دیکھا۔ ماں، آپ خود غرضی کو نیکی کہتی ہیں؟ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ نوکری ہی کرنا ہے تو کراچی جا کر کر لینا۔ نویرہ بانو نے رباب کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ پھر چلیں کراچی؟ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ 2 ماہ بعد فردہ کی شادی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے پھر آنا ہوگا، تو جب تک کے لیے میں کر لیتی ہوں۔ نہیں، انہوں نے گہری سانس لی۔ ان کا دل بے حد آزردہ تھا۔ جب سے آسمہ نے انہیں اس شادی شدہ رنوے کا رشتہ بتایا تھا، روح تک مغموم تھی۔ ان کی اتنی سگر نواسی کے لیے اب ان رشتوں کی اہمیت تھی۔ فردہ کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو چلی جاتی۔ نانو، ان کی گود میں منہ چھپا کر دھیرے سے کہا۔ وہ کسی احساس میں گم تھی۔ میرے لیے اداس مت رہا کریں اور نہ ہر کسی سے میرے بارے میں تذکرہ کیا کریں۔ وہ چونک کر رباب کو دیکھنے لگی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے نا پھر؟ بے شک، مگر اس بڑھاپے کے تفکر کا کیا کروں رباب؟ میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو تمہارا کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ کی لرزش رباب کو دل پر محسوس ہوئی۔ ہاں نانو، کے بعد اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے نانو۔ رباب، بہت دیر بعد انہوں نے پکارا۔ جی، یہ رشتہ جو آسمہ نے بتایا ہے کیسا ہے؟ نانو، اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔
عمر رسیدہ، شادی شدہ، بچوں والا، ایک تلخ و ترش زندگی، امتحان، کڑی آزمائش، اور ستیلی ماں کے حصے میں تو خواری اور شکستگی ہی آتی ہے، چاہے عمر گزار دے خدمتیں کر کے۔ آنکھ بھرنے لگی۔ آپ کو اختیار ہے نانو۔ کاش تو کسی کو پسند کر لیتی۔ پسند؟ ایک تلخ سی ہنسی نے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا۔ ہماری پسند بھی دوسروں کی پسند سے مشروط ہوتی ہے نانو۔ دوسرا پسند کرے گا تو ہماری پسند کو بھی پذیرائی ملے گی، ورنہ تو بے سود ہے سب۔ سو گئی؟ دھیرے سے سر ہلایا اور رباب سوتی بن گئی۔ جاگتے سے سوتے بننا بہتر تھا۔ فردہ اور رباب نہر کے کنارے کنارے چل رہی تھی، ان کا عکس پانی میں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ موسم، نہر کا کنارہ، ایک گہری خاموشی، ہوا آنچل اڑاتی ہوا۔ رباب کو یہ ماحول، یہ فضا بے حد فیسینیٹ کر رہی تھی، ایک خوابناک سی، افسانوی سی کیفیت طاری تھی۔ کہانیوں میں بہت دفعہ یہ منظر پڑھا گیا، مگر خود بھی کبھی ایسے ہی کسی منظر کا حصہ ہوگی سوچا نہ تھا۔ مسحور کن خاموشی اس کے اندر معجزن تھی۔ آج فردہ بھی خاموش تھی، ورنہ تو وہ بولتی چہکتی تھی اور رباب سنتی تھی۔ فردہ، یہاں کا موسم ایسا ہی رہتا ہے ہمیشہ؟ نہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، مگر زیادہ تر ایسا ہی رہتا ہے، اور جن دنوں برف باری ہوتی ہے ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے، نہر کا پانی تک برف بن جاتا ہے، ہر طرف سفید سفید برف جمی ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، مگر پھر بوریت ہونے لگتی ہے۔ بدذوق ہو تم لوگ۔ آپ کے لیے یہ تھرل ہے، مگر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اس موڑ سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ فردہ نے نہر کے موڑ تک اشارہ کیا۔ کیوں، اس سے آگے کیوں نہیں؟ اس سے آگے؟ زمینی انداز میں ہنسی۔ ہاں، اس سے آگے تک چلیں گے آج۔ رباب سنجیدہ تھی۔ ہائے، اس سے آگے نہیں جا سکتے؟ وہ ہنسی۔ کیوں اس سے آگے؟ شرم سے اس کے گال لال ہو گئے۔ ندیم کا آفس ہے؟ نہیں۔ پھر؟ تعجب سے اسے دیکھا۔ 3 سوالوں میں پوچھ لو، ہنستے ہوئے مزے سے کہا۔ پھر مسٹری، پھر تجسس، پھر نہ بتانے والا سسپنس۔ فردہ دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ رباب نے قریبی درخت سے ہاتھ بڑھا کر ٹہنی توڑی۔ فردہ بھاگنے لگی۔ خاموش فضا میں ان کی ہنسی تھی۔ آج تم بتا دو وہاں کیا ہے؟ پیچھے بھاگی۔ بالکل نہیں۔ کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ دانتوں میں انگلی دبائی۔ فردہ، اس کی ادا پر رباب ہنسی اور چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر بھاگی، اور دور سے آتے اس شخص نے نہایت دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ سالم بھائی! فردہ کے قدم رک گئے، پیچھے رباب بھی رک گئی۔ یہ تو وہی شخص ہے۔ رباب کو شرمندگی ہوئی جس نے اسے جاب کی آفر کی تھی، اور وہ نانو کے منع کرنے کی وجہ سے گئی نہیں، اور یہ شخص، اس کی شخصیت اسے جانے کیوں اٹریکٹ کرتی ہے۔ بچپنا نہیں گیا تمہارا؟ اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کا بھی نہیں گیا۔ مڑ کر مسکراتے ہوئے انداز میں رباب کو دیکھا۔ یہ مجھے مار رہی تھی۔ ہنسی گہری ہوئی۔ خجل سی ہو کر رباب نے ٹہنی نہر کے پانی میں اچھال دی۔ سبز پتوں اور سرخ و سفید پھولوں والی ٹہنی نہر کے پانی میں تیر رہی تھی۔ مس، آپ آئی نہیں؟ وہ شخص اس سے مخاطب تھا۔ کہاں؟ فردہ چونکی۔ انہیں میں نے جاب کی آفر کی تھی۔ اچھا، معنی خیزی سے فردہ نے دیکھا۔ دراصل میری نانو اور میرے ماموں نہیں چاہتے کہ میں جاب کروں۔ کیوں؟ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ رباب اسکول نہیں گھر سنبھالے، اور ان کا گھر والا ابھی اس قابل نہیں کہ انہیں گھر لے کر جائے، تو اسی کشمکش میں دن گزر رہے ہیں۔ فردہ، رباب نے اس سے چٹکی کاٹی۔ بکواس مت کرو۔ اوکے، سالم بھائی گھر آئیے گا، ابو کو کام تھا۔ خیریت؟ جی، انہی سے پوچھ لیجیے گا۔ آج آپ کا پہرے دار ساتھ نہیں؟ پہرے دار؟ تعجب سے دیکھا۔ ہاں، آپ کا کتا۔ فردہ ہنسی۔ اوہ بلیکی! دھیرے سے ہنسا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی، آرام کر رہا تھا۔ اوہ ہو، آرام؟ چوٹ؟ کالا کتا شرارت سے ہنسی۔ انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے فردہ کے سر پر چپت لگائی اور رباب پر نگاہ ڈالی۔ وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ خفت زدہ ہو کر نظریں چرا لی۔ فردہ نے ہنستے ہوئے قدم بڑھا لیے۔ کیسے ہیں سالم بھائی؟ مجھے کیا معلوم تمہارے رشتہ دار ہیں؟ ہم کلام ہوئی۔ یہ ابو کے جاننے والے ہیں، بہت مظلوم ہیں، مگر بہت شائستہ مزاج اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ سوبر پرسنالٹی ہے، کسی دن سناؤں گی ان کی کہانی۔ نہر کے موڑ سے مڑنے لگی۔ رباب آگے جانا چاہتی تھی۔ فردہ کو دیکھا، وہ کہیں اور متوجہ تھی۔ رباب جاننا چاہتی تھی اس موڑ سے آگے کیا ہے۔ اس سے پوچھنا ابس تھا، پھر 3 سوالوں کی گردان شروع ہو جاتی۔ آمنہ سے پوچھے گی۔ اس کی ہمراہی میں پلٹنے لگی۔ فردہ نے پلٹ کر رباب کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ رباب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی۔ نانو، اس بار عید پر کیسا لگے گا؟ اتنی سردی ہے یہاں۔ سردی کے روزے بہت مزے کے ہوتے ہیں رباب، پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ہے۔ ادھر رکھا ادھر کھلنے کا وقت آ گیا۔ نہیں، اتنی سردی ہے نانو، گہما گہمی بھی نہیں ہوگی۔ تہوار کوئی بھی ہو، گہما گہمی تو اس کا حصہ ہے۔ خیر، یہاں کے لوگ اتنے بھی بدذوق نہیں ہیں۔ دادو، اس بار عید آپ ادھر ہی کریں، اور تم بھی ہمارے ساتھ کرو گی۔ ہو سکتا ہے یہاں کی عید تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئے۔ فردہ نے زمینی انداز میں دیکھا اور رباب اسے دیکھنے لگی۔ چینج؟ اس نے ایک لمحے میں سر جھکا کر اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ نانو کی خواہش اس کی زندگی میں چینج لا سکتی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور نانو کی خواہش آسماں
آسما ممانی سے باتیں کرتی نانو کو دیکھا۔ بہت گمبھیر ہے شاید، یا پھر اس کی قسمت ہی نہر میں ڈوب گئی ہے۔ یہ تم باتیں کرتے کرتے کہاں گم ہو جاتی ہو؟ میں سوچ رہی تھی چینج میری زندگی میں نہیں بلکہ تبدیلی تمہاری زندگی میں آئے گی اس عید پر، تمہاری شادی کے بعد۔ اور اگر تمہاری شادی ہو جائے تو؟ بالکل اچانک فردا نے زمینی انداز میں اسے دیکھا۔ رباب چپ ہو گئی۔ سنو، اچانک ہی فردا نے کہا، آج دھوپ نکلنے کے آثار ہیں، قہر کا زور ٹوٹ رہا ہے اور بادلوں نے سورج کو نکلنے کے لیے راستہ دے دیا ہے۔ فردا، اگر سورج نہ نکلا تو؟ رباب کے منہ سے دھیرے سے نکلا، نا امیدی خدا کو پسند نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اداسیاں اس کے وجود میں پر پھیلانے لگی۔ آج کل نانو بہت گمسم اور اداس تھی۔ آسما ممانی ماموں کے ساتھ شاپنگ کرنے کوئٹہ چلی گئی تھی۔ یہاں کے لوگ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرتے ہیں، موسموں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس بات کا اندازہ اسے ہو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن دیکھتے، آتش دان کے قریب ہاتھ گرم کرتے، فردا آمنہ سے باتیں کرتے کرتے اچانک ہی اسے احساس ہوتا کہ نانو اس کو دیکھ رہی ہیں اور مسلسل دیکھے چلی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی۔ کتنا بوجھ ہے وہ نانو پر، اور نانو کی ذات کتنی ناتواں۔ کتنی دفعہ اسے احساس ہوا اظہر بھائی سے باتیں کرتے ہوئے نانو کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نانو، یہ زندگی کی تلخ سچائی ہے، آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتی؟ کاش میں آپ کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ دریچے کے پردے ہٹا کر کتنی دیر تک سوچوں میں گم رہتی۔ قہر میں ڈوبی فضا چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ موسم کی ٹھنڈک اس کی رگوں میں اتر رہی تھی، مگر وہ عالم بے دہانی میں نہر میں نہاتی چاندی کو دیکھے جا رہی تھی۔ چاندنی رات کا سحر اسے متاثر کر رہا تھا، اور اسی چاندنی رات کے راستے میں وہ شخص بے دہانی میں گم لیدر کی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے نہر کے کنارے چلتے چلتے آگے نکل گیا۔ اس کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ میں تمہیں سالم بھائی کی کہانی سناؤں گی، بہت مظلوم ہے۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ حزن میں ڈوبی ہنسی تھی اس کی، نہ جانے کیوں تا حد نکاح تک دیکھتی رہی۔ نانو جان کیوں خاموش گمسم اداس ہیں؟ کراچی سے فون آیا اور انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔ غم کے گھاؤ اندر ہی اندر ان کا رس کشید کر رہے تھے، اور فکر تو بلی کو بھی مار دیتی ہے۔ رباب، ایک بات کروں تم سے؟ خاموشی کا قفل کھلا۔ پاؤں دباتی رباب کو دیکھا۔ آسما نے جو رشتہ بتایا ہے میں اسے قبول کر رہی ہوں۔ رباب کے متحرک ہاتھ رک گئے۔ نانو کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ بوڑھے لوگوں کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور مجھے باہر کی دنیا پر بھروسہ نہیں۔ اکیلی لڑکی کے لیے دنیا گرد بن جاتی ہے۔ اپنوں کی کجروئیاں اور بے وفائیاں تم نے دیکھ ہی لی ہیں۔ رباب کو جیسے سکتہ سا ہوا۔ میں نے لڑکا دیکھا ہے، ذرا سی عمر زیادہ ہے، شادی شدہ ہے، مگر بیوی مر چکی ہے۔ ایک بیٹا تھا، پچھلے سال سردی میں نمونیا ہو گیا تو جانبر نہ ہو سکا۔ اکیلا مرد ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ پھر تم، کہتے کہتے وہ رک سی گئی۔ تو ممانی، اس کا سر جھک گیا، آنسو دل پر گرنے لگے۔ آپ جیت گئی، آپ کے خوف خدشے انعام لے گئے، آپ نے نانو کو جھکا لیا، آپ کے اندیشے باطل ہو جائیں گے۔ گھر کا اکیلا مرد ہے، اسے گھر سنبھالنے کے لیے عورت چاہیے، سگڑ اور سلیقہ مند، وفاشار۔ اور خوبصورتی شرط نہیں ہے کیا؟ طنز سے چہرہ اٹھایا۔ بیٹا، عورت کی سیرت خوبصورت ہوتی ہے۔ شریف مرد عورت سے شادی شکل کی وجہ سے نہیں کرتے، جبکہ بچہ ہو جاتا ہے تمام عورتوں کی شکلیں بھاری بھرکم ہو جاتی ہیں۔ سیرت کا چاند گہن نہیں پاتا۔ نانو نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو یخ ہو رہا تھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا، وہ ایک اچھا مرد ثابت ہوگا تمہارے لیے، ان تمام مردوں سے مختلف جو تمہاری زندگی کا حصہ بنے۔ لالچ طمع سے بے نیاز ہے وہ، اسے اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے، اچھی عورت کا متلاشی ہے۔ عورت، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس مرد کے لیے نانو نے اسے لڑکی سے عورت بنا ڈالا۔ دھیرے سے ان کے بستر سے اتر گئی۔ رباب، دھیمی سی آواز نے رستہ روک لیا۔ دروازے پر روک کر سر گھما کر انہیں دیکھا۔ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میرا فیصلہ؟ آنکھوں کی صدا بھیگنے لگی۔ فیصلہ کرنے کے بعد میرے فیصلے کی کیا اہمیت؟ اور میری ذات تو سر سے اتارے ہوئے بوجھ کی طرح ہے۔ فیصلہ تو آپ نے کر دیا نانو، اور آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دھیرے سے کہہ کر رکی نہیں، اور سب سے دامن بچا کر کنی کترا کر اوپر ٹیرس پر آ کر پچھلی طرف رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تو نانو، آپ بھی مستقبل سے مایوس ہو گئی ہیں؟ ممانی نے آپ کو ہمنوا کر لیا؟ چیئر دھیرے دھیرے ہلنے لگی، آنسو بہنے لگے۔ جنہیں اپنے قبول نہیں کرتے، انہیں اسی طرح کے غیر قبول کر لیتے ہیں۔ فضا میں قہر آلود ٹھنڈک تھی، غیر معمولی خاموشی تھی۔ اسے اپنا دکھ فضاؤں میں ڈولتا محسوس ہوا۔ دھیرے سے کھڑے ہو کر ٹیرس پر ٹہلنے لگی۔ تبھی املتاس کے پیڑ کے پار وہ جاتا نظر آیا، تیز تیز اپنی دھن میں سردی کے احساس کو گرم اوور کوٹ دیتا، اور وہ دھیرے سے اپنی جانب نگاہ کی، کسی بھی گرم کپڑے سے بے نیاز، ہلکی سی گرم چادر میں۔ دکھ اتنا شدید تھا کہ سردی کا احساس باطل ہو گیا تھا۔ ممانی کوئٹہ سے آ گئی تھی، اچھی خاصی شاپنگ کر کے آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ نانو نے شاید انہیں اقرار فون پر سنا دیا تھا۔ اس کے لیے بہت سوٹ لائی تھی، بار بار اسے پیار کر رہی تھی۔ دیکھنا تم بہت خوش رہو گی، سالم بہت اچھا لڑکا ہے، اکیلے گھر کی مالک ہوگی۔ میری کوئی بہن ہوتی تو میں اس سے شادی کراتی۔ رباب انہیں دیکھ کر رہ گئی، وہ ان کی بیٹی کے برابر تھی، کیا اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرتی؟ نہیں، اس کا وجود سر سے اتارے ہوئے بوجھ کی طرح ہے۔ اور وہ بیٹھی سنتی رہی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ دوسری شادی کرنے والے مرد کبھی اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ اگر بیوی مر چکی ہے تو اس کی محبت میں گم رہتے ہیں، اور اگر بیوی بے وفا ہے تو دوسری کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
اس کی زندگی کس نہج پر گزرے گی؟ ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ زندگی اس کے لیے کیا ہوگی؟ ایک سوال، ایک آکٹوپس مسلوں کا، الجھنوں کا، یا پھر ایک مکمل زندگی؟ نانو اس کی شادی سادگی سے کر رہی تھی۔ کراچی سے کسی کو نہیں بلانا تھا۔ جب انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا تو ان سب کا دھیان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ اس عید پر تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، فردہ چھیڑ رہی تھی۔ ہاں، گہری سانس لی۔ میری تقدیر واقعی بدل جائے گی، خوش قسمتی میں یا بدقسمتی۔ تم خوش نہیں ہو؟ فردہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ پتہ نہیں، نانو کا فرض ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ رباب، تم اتنی ڈس ہارٹ کیوں ہو رہی ہو؟ چاہو تو ایک بار سالم بھائی سے مل لو، تمہاری ہر قسم کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اس نے کشن گود میں رکھ لیا۔ مجھے نانو کا فیصلہ ہی منظور ہے، فون پر بات کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ رہنے دو، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، پھر شاید یہی میری قسمت ہے، پھر ہم اپنی زندگی کی خوشیوں کو خود انجوائے تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے ایسے رہنا ہے تو میں نانو سے کہہ دیتی ہوں کہ تم راضی نہیں ہو اور زبردستی کے بندھن کچے ہوتے ہیں۔ فردہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر ہنسو، کھیلو، انجوائے کرو، ہم سب تمہارے ہیں۔ رباب، فردہ اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی، مگر اسے لگتا تھا اب بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کیا تھا اگر ان سب کا خیال اسے اشکبار کر دیتا، جن کے درمیان رہی تھی، جن کے ساتھ بچپن گزارا تھا، جنہوں نے محبت سے ہاتھ تھام کر جینے کا ایک نیا انداز دیا تھا، اگر وہ لوگ اسے باقی ماندہ زندگی کے لیے رکھ لیتے، قبول کر لیتے تو ان کا کیا جاتا؟ ہاں، ضرور رکھ لیتے۔ اس کی ہمزاد اس کے پہلو سے اٹھ کر سامنے آ بیٹھی۔ وہ مادہ پرست لوگ تھے، انہیں جہیز دولت چاہیے تھی، انہیں تم خالی نہیں چاہیے تھی رباب۔ اور رباب، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام خدشے بے بنیاد ہوں اور وہ تمہاری زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہو۔ دھیرے سے ہتھیلیاں پھیلا لیں۔ اتنی اداس مت ہو، ہر ہتھیلی میں خوش قسمتی کی لائن بھی ہوتی ہے جو پہچانی نہیں جا سکتی، بس اچانک ہی اچھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو اچھا کرو، تم سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اور سنو، یہ ہوں مت کرو، عمل کرو۔ اٹھو اور اپنی زندگی کی اس خوشی کو مناؤ تاکہ سب اچھا رہے۔ دھیرے سے ہنس دی۔ شب برات گزری، روزے شروع ہو گئے۔ اس نے دل و جان سے عبادت کی، اپنے لیے سکون کی دعائیں مانگی۔ مبارک ہو، فردہ نے اس روز عشاء کے وقت خوشی خوشی آ کر بتایا۔ چاند رات کو تمہارا نکاح ہے اور ساتھ ہی رخصتی ہے۔ اتنی جلدی؟ گھبرا کر پلٹی۔ جی موصوف، دلہا بھائی کا کہنا ہے کہ شادی کے لیے اس سے بہتر دن اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر سادگی سے ہو رہی ہے اور نانو راضی ہیں۔ کراچی سے بڑے ماموں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اچنبھے سے انداز میں دیکھا۔ وہی اپنا فرض ادا کرنے۔ فرض؟ استہزائیہ انداز میں کہا۔ حق و فرض سب میں نے معاف کیا، یہ دادو کا آرڈر ہے۔ اب کہ رباب نے جواب نہیں دیا، نانو اس کی تیاریاں کروا رہی تھی۔ تیاریاں کیسی؟ جہیز کے لیے لڑکے نے منع کر دیا تھا، کپڑے، جویلری اور کچھ ضرورت کی چیزیں۔ کراچی سے بہت فون آ رہے تھے، رباب سے بات کراؤ، مگر رباب اتنی ڈس ہارٹ تھی کہ اس نے کسی سے بات نہ کی۔ نانو اس کا بہت خیال و دھیان رکھ رہی تھی۔ روزے ختم ہو رہے تھے۔ چاند رات سے ایک دن قبل فردہ اپنی دوست بیوٹیشن رابیل کو لے آئی، جس نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، فیشل اور بلیچ کیا۔ اس کی شادی کا جوڑا چوڑی دار پاجامہ، دوپٹہ اور فل ریسٹائڈڈ شرٹ تھی، روز ریڈ کلر کی۔ اس کے ساتھ جویلری اور دوسرے ڈریسز بھی تھے جو سارم کی قریبی دوست کی بیگم نے خریداری کروائی تھی، اور بہت اچھے کپڑے تھے۔ چاند رات والے دن وہ بہت مغموم اور اداس تھی، آنکھ بھر بھر کر آ رہی تھی۔ نانو بار بار سینے سے لگا کر پیار کر رہی تھی۔ دلہن بن کر اس پر بے حد روپ آیا تھا۔ جھکی جھکی پلکیں بھیگی رہیں اور بھیگی پلکوں کے اندر بیتے دن یاد کرتی رہی۔ آنے والے دنوں کے خدشے ڈراتے رہے، اچھا یا برے کا خوف دامن گیر تھا۔ اس دم میں بڑے ماموں، چھوٹے ماموں قاضی کے ہمراہ اندر آ گئے۔ فردہ اور نانو ان کے ساتھ تھیں۔ دھیرے سے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے، اپنے حقوق رہن رکھ دیے، اپنے زندگی کے چراغ کو ہوا کے دوش پر رکھ دیا۔ نانو کو دوش کیا دیتی، ان کی بھی مجبوری تھی، آگے اس کے نصیب۔ چند لوگوں پر مشتمل بارات کے ساتھ رخصت ہو کر سارم کے گھر آ گئی۔ سارم کے دوست کی بیگمات اس کے گرد تھیں۔ دل میں خواہش نہیں تھی، اس لیے وہ سارم کی شکل نہ دیکھ پائی۔ اس کی نگاہ میں پکی عمر کا مرد تھا، رخت، سخت اور غصیلا۔ رات گئی، وہ لوگ اسی کمرے اور اسی میں بٹھا کر چلے گئے۔ ہنسی، کھلکھلانے، کہکوں کی آواز کافی دیر تک آ رہی تھی، پھر یکلخت ہی ہر سمت سکوت چھا گیا۔ دھیرے سے گردن اٹھا کر دیکھا، نفاست سے سجا کمرہ، پردے، قالین، فرنیچر، شاید سب نیا تھا۔ مانوس سی مہک، پھولوں کی خوشبو کے ساتھ کمرے میں رقصہ تھی۔ سامنے کداور آئینے میں اس کا سراپا نمایاں تھا، گڈری بنی رنگ و بو سے سجی دلہن سی۔ اس نے نظریں چرا لیں، فراز کا سراپا بار بار نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا تھا، کیا تھا؟ نگاہ بر بر آ رہی تھی، گلا خشک ہونے لگا۔ سامنے گول ٹیبل پر فروٹ، مٹھائی، پانی، دودھ اور مشروب رکھے تھے۔ آہٹ پر سر کے ساتھ نگاہ بھی گود میں رکھے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ لگتا ہے رباب، تمہارے ہاتھوں میں محبوب کی مہندی لگی ہے، اتنی گہری، سرخ اور رچیلی۔ رابیل نے تحیر سے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اس کی تو ارینج میرج ہو رہی ہے، آمنہ نے اطلاع دی۔ پھر ساس بہت چاہے گی، رابیل نے فتویٰ دیا، مگر اس کی تو ساس ہی نہیں ہے۔ ایک اور اطلاع۔ رابیل ہنس دی اور اس کا گھونگھٹ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ پھر ساس کے حصے کا پیار بھی شوہر دے دے گا۔ آنے والا اندر آیا، دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آیا اور اپنے گلے سے تمام ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈالے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب،
گھبرانے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ضرور ہوں مگر آدم خور نہیں ہوں۔ فردہ نے آپ کے خوف و خدشوں کے متعلق بتایا ہے جو میرے خیال میں بے بنیاد ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں۔ نائلہ کا میرے ساتھ شاید اتنا ہی تھا۔ اس کی موت مشیط ازدی تھی مگر میرا گھر بکھر گیا۔ اب میں نے نئے سرے سے مکان کی بنیاد رکھی ہے۔ مجھے یقین ہے اسے گھر بنانے میں آپ میرا ساتھ دیں گی۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر کنگن پہنا دیے۔ بے حد گرم حدت دیتی ہتھیلیاں، رباب کی ٹھنڈی یک ہتھیلیاں ٹھٹر گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، سردی لگ رہی ہے۔ رباب نے انکار میں سر ہلایا۔ کیا مجھ سے خوفزدہ ہو؟ رباب خاموش رہی۔ میں ضیاء ہوں جو روشنیاں بکھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو جاب کی آفر کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کو میرا گھر سنبھالنا ہے۔ مجھے سالم ضیاء احمد کہتے ہیں۔ رباب نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور سارا ماحول سحر بزم ہو گیا۔ یہ تو وہی تھا جسے راستوں میں دیکھا تھا اور اپنے ذہن و دل میں آنے والے خیالوں کو جھٹک دیا تھا، جس نے راہ چلتے جاب کی آفر کی تھی اور اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ آنکھوں میں تحیر امڑ رہا تھا۔ سالم میرا تخلص، ضیاء میرا نام، احمد میری ولدیت۔ کیا فردہ نے تمہیں بتایا؟ فردہ آنکھوں کے آگے نیون سائن کی مانند چہرہ چمکا، آنکھوں میں شرارت، ہونٹوں پر ہنسی اور شوخ انداز۔ میرا خیال ہے ایک بار مل لو، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ نہیں، دھیرے سے انکار میں سر ہلایا۔ آپ نے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ نانو کا فیصلہ تھا یہ، دھیرے سے کہا۔ اور میرا فیصلہ کیسا لگا آپ کو اپنانے کا؟ دھیرے سے اس کے قریب جھکا۔ معجوب سی ہو کر مسکائی۔ سر سے ایک بوجھ سرک گیا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپی خوشیاں اچھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کی تقدیر اتنی بری نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ خدا نے ہر شخص کی خوشیوں کا حصہ رکھا ہے، دیر سے صحیح دیتا ضرور ہے۔ اس کے ہونٹ مسکرا دیے، سر اٹھایا۔ میں ماضی میں نہیں، حال میں جیتا ہوں۔ ماضی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کمرہ، یہ فرنیچر ہر چیز نہیں ہے۔ فردہ نے بتایا تھا کہ آپ کو منظر، موسم اور بارشیں بہت پسند ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فکر فردہ کے بادل ہوائیں اسے اپنے سنگ لے گئی تھی۔ آؤ میں تمہیں ایک خوبصورت منظر دکھاؤں۔ ہتھیلی پھیلائی۔ آج چاند رات ہے، کل عید، ایک نیا دن، نیا موسم اور نئی خوشبو۔ اس کی ہتھیلی پر حنائی ہتھیلی ٹھہری جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور بیڈ سے اترنے میں مدد دی اور اسے لے کر ٹیرس پر آ گیا۔ نہر کا آخری کنارہ تھا۔ موڑ مڑتی بل کھاتی نہر گہرے جنگلوں کو سیراب کرنے اندر جا رہی تھی۔ جنگلوں میں اسی کا شفاف سفید پانی نظر آ رہا تھا۔ وائن کے درخت اس کے سامنے تھے۔ بائیں جانب سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بارشوں کے موسم میں یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ رباب کے اندر بے پناہ خوشی سرایت کر رہی تھی۔ سردی کا احساس مٹ رہا تھا۔ آئیے، سردی بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ وصل کے لمحات اسپتال اور میڈیسن کی نظر ہو جائیں۔ سالم ضیاء اس کے شانوں پر بازو پھیلا کر اندر لے گئے۔ اس کے وجود میں خوشیوں کا جہاں آباد ہونے لگا۔ سالم نے اس کا وجود خوشبو، خوشیوں اور گلابوں سے بھر دیا تھا۔ فردہ نے اسے نہ بتا کر سرپرائز دیا تھا۔ صبح عید تھی، ایک بھرپور عید۔ ساری زندگی کی روکھی پھیکی، ناراض، خشک، بنجر عیدوں کا دعویٰ کرتی بھرپور سجیلی عید۔ گھر میں کوئی نہیں تھا مگر خوشیوں کا احساس گنگنا رہا تھا۔ سالم اسے سب چیزیں بتا کر ٹیبل سیٹ کرنے کی ہدایت کر کے نماز عید ادا کرنے چلے گئے تھے اور ڈائننگ ٹیبل پر تمام لوازمات، ڈشیں، سوئیاں اور شیرخرما سجا کر اس نے خود کو نئے سرے سے آراستہ کر لیا تھا۔ سی گرین اور بلو امتزاج کا زرق برق سوٹ، ہمہ رنگ جویلری، میک اپ، چوڑیاں۔ زندگی میں پہلی بار اسے سجنا، بننا، سنورنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا وجود بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ ہلکے سے شور نے اسے محجوب سا کر دیا۔ کمرے سے کیسے نکلے؟ تبھی شور مچاتی، عید مبارک کہتی فردہ، آمنہ، مومانی، نانو، آذر بھائی سب چلے آئے اور ان سب میں سب سے پیچھے سالم، جس کی آنکھوں کی گرماتی حدت اس کے دل کی لوک بڑھا رہی تھی۔ بدتمیز! رباب نے چٹکی کاٹی۔ چھپایا کیوں؟ بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ تجاہل عارفانہ سے آنکھیں پھیلائیں کہ اس کا انداز بلش ہو گیا۔ فردہ نے مسکرا کر ساتھ لگا لیا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا نا کہ نانو کی مرضی، پھر میں خود کیوں بتاتی؟ وہ مسکراتے ہوئے نانو کے گلے لگ گئی۔ خوش ہے میری بچی؟ ماتھے پر پیار کیا۔ ناراض تو نہیں؟ نہیں۔ ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی نانو کی پلکیں بھیگ گئی۔ سنو، اب میں بتا دوں کہ اس نہر کے موڑ پر کیا ہے؟ فردہ نے سرگوشی کی۔ کیا ہے؟ رباب نے حیرت سے دیکھا۔ یہاں اس بات کا کیا تذکرہ؟ وہاں وہ پھر شرمائی۔ مجھے شرم آتی ہے فردہ۔ اس سے ہنسی آنے لگی۔ حد ہوتی ہے، سالم بھائی سے پوچھ لینا۔ بل کھا کر مڑی۔ فردہ غصے سے گھورا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا چاہیے فردہ؟ سالم بھائی سے بتائیے کہ نہر کے موڑ پر کیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ نہیں میں دراصل یہ تو فردہ ایک دم گھبرائی، مگر فردہ نے 9-2-11 ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ اسپتال ہے عورتوں کا، یعنی میٹرنٹی ہوم اور چائلڈ کلینک، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ عیدی نہیں لینا؟ سالم کہیں اور گم تھا، خوبصورت ساعتوں میں مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فردہ کی خبر لینے کا خیال پھر ملتوی کیا۔ کیش ہے؟ مسکرا دی۔ کیا لوگ عیدی میں؟ شرارت سے ہنسے۔ محبت، چاہت، عیدی، پیسے یا گفٹ؟ قریب آئے وہ شرما دی۔ سب کچھ۔ خط اٹھایا۔ ایسے ہی تو نہیں ملے گا۔ شرمیلی نگاہوں سے دیکھا۔ رسم دینا ہوگی، موقع بھی ہے، دستور بھی۔
سارم ضیاء احمد نگاہوں کو اس پر منعکس کیے باہیں پھیلائے کھڑے تھے۔ وہ جھجکی، مگر یہ صاحباں اس کا تھا، اسے ایسے ہی صاحباں کی ضرورت تھی۔ دھیرے سے صاحباں تلے چھپ گئی۔ جواب میں مجھے کیا ملے گا؟ چہرہ اوپر کیا۔ وفا، محبت، چاہت اور سب کچھ۔ سیاہ آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ سارم نثار ہو گئے۔ ساون کی یہ عید ان کے لیے مبارک و مہربان ساعتیں لے کر آئی تھی۔ فضا میں خوشگوار سی ہلچل اور محبت آمیز حدت تھی۔ باہر ساون برس رہا تھا، اندر محبت کے بادل سمٹ آئے تھے، ایک دوسرے پر برسنے کے لیے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔